آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ منبر نور پر جلوہ افروز لائق صدر احترام امام شاہی مسجد محب گرامی حافظ نعمان رضا صاحب قبلہ، برادر عزیز حافظ و قاری شاکر نوری صاحب قبلہ، معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامقا سید انس و جاں حضور احمد مجتبی و محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤ بآواز بلند عقیدت کے ساتھ پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ باغ جنت کے ہے بحر مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بحر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
ذرا مل کے کہہ دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ نشست ذکر تاجدار کرب و بلا کی 9ویں نشست ہے، اور کل انشاءاللہ کربلا کا خونی منظر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ کل کی نشست میں ہم نے بڑے حسن طریقے سے امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین جد والی السلام کی مدینہ چھوڑنے کے حالات اور مدینے سے روانگی کل ہم نے سماعت کی، اور اسی کے اندر کافی وقت مکمل ہو چکا۔ کسی بھی انسان کو چاہے آپ کتنی بھی سہولت دے دیجئے، خاص طور پہ اس میں میری ماں بہنیں بھی شامل ہیں، مگر اس انسان کو آپ زیادہ دیر تک کے کسی بھی کام کے لیے بیٹھا نہیں سکتے، مگر یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ آپ اول وقت میں آ کر اتنی دیر تک ذکر تاجدار کربلا کے عناوین کے اوپر کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہماری مغفرت کا ضامن بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام امام حسین کے صدقے و طفیل ہماری زندگیوں کے اندر اللہ انقلاب برپا فرمائیں۔ آج کی جو شب ہے اسے تاریخ کے لحاظ سے وہ فضیلت حاصل ہے جسے ہم اور آپ شب عاشور کے تعلق سے یاد کرتے ہیں، اور کل عاشوراء کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ کئی لوگوں نے آج کا روزہ بھی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کا ماحول یہ تھا کہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو جناب موسیٰ سے ہو جناب عیسیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو حضور نے ایک نہیں بلکہ 2 روزوں کی تلقین فرمائی۔ اسی لیے اہل محبت 9 کا بھی رکھتے ہیں، جن کا باقی ہے وہ کل بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے آپ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشوراء کے دن کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، مگر نسبت بتانے والے جب بھی عاشوراء کی نسبت کو بتاتے ہیں وہ صرف اتنا بتاتے کہ حضور نے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ روزے ماہ محرم میں اور بالخصوص عاشوراء کے روزے کہے ہیں، مگر یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر کرب و بلا کے میدان میں شہید نہ ہوتے تو کسی کو زندگی میں عاشورے کی 2 رکعات بھی نصیب نہ ہوتی۔ اگر امام کربلا کے میدان میں شہید نہ ہوتے، نہ ہی ہم عاشورے کی دعا پڑھ پاتے، نہ عاشورے کے روزے رکھ پاتے۔ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج ہم عاشوراء بھی مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حج بیت اللہ بھی ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ جتنی عبادات دنیا کے اندر ہو رہی ہے یا قیامت تک کے ہوتی رہیں گی وہ سب میرے حسین کا صدقہ ہے۔ وہ اس لیے چونکہ کسی صاحب دل سے کسی نے سوال کر لیا تھا، حضرت کیا بات ہے کہ دنیا کے اندر 4 کتابیں اتری اور وہ مقدس کتابیں توریت، زبور و انجیل تھی، کیا وجہ ہے کہ تینوں کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا؟ آج نہ توریت اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، نہ زبور اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے، نہ انجیل اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے،
لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، لوگوں نے اپنے من کے مطابق باتیں اس میں گڑھ دی، اور جس طریقے سے انہوں نے مذہب بنانا چاہا، توریت کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن مقدس ابھی تک بدل نہیں پایا؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن مقدس کو آج تک کوئی بدل نہیں پایا؟ وہ صاحب دل نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں تیری بات تو بڑی پیاری ہے اور تو بات بھی بڑے مدعے کی کر رہا ہے کہ تینوں باتیں اور تینوں کتابیں تبدیل ہو گئی، مگر کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین کے نانا پہ اترنے والا وہ قرآن آج تک کے تبدیل نہ ہو سکا؟ وہ صاحب دل کہتے ہیں مجھے صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور اس وجہ کے بعد دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن مقدس کے اندر لیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اتارنے والے، اور ہم اس کے نگہبان بھی ہیں، یعنی اتارنے والا بھی رب ہے اور محافظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اتار تو قرآن دیا، مگر اس کی محافظت کی جب بات آئی تو وہ صاحب دل کہتے ہیں وہ تین امتوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل اس لیے کر دیا چونکہ ان کی امت کے اندر کوئی حسین ابن علی جیسا نوجوان پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے حسین ابن علی کو امت محمدیہ کے اندر رکھا۔ یہ حسین ابن علی کی شان تھی کہ جب تک امام علی مقام حیات رہے، امام علی مقام کے خون سے، امام علی مقام کی محنتوں سے اللہ نے قرآن کے پاروں کی حفاظت کر دی، قرآن کے صحیفوں کی حفاظت کر دی، قرآن کی آیتوں کی حفاظت کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے امام علی مقام اور قرآن کا مرتبہ اتنا بڑا اس لیے ہوا چونکہ اگر کوئی انسان مدرسے کے اندر قرآن پڑھے، توجہ آپ کی، اگر کوئی انسان مدرسے کے اندر قرآن پڑھے تو وہ مدرسے کا پڑھا ہوا قرآن مسجدوں ممبروں محراب کے اوپر سناتا ہوا نظر آتا ہے، مگر میرے امام نے قرآن اگر کسی کی گود میں پڑھا تو وہ فاطمہ کی گود کے اندر پڑھا ہے، اور جو فاطمہ کی گود میں قرآن پڑھے پھر وہ ممبر و محراب پہ قرآن نہیں سناتا بلکہ سر کٹ بھی جاتا ہے تو نیزے پہ قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں رکھا، بلکہ ابھی آپ نے حافظ صاحب سے سماعت کیا، حسین ایک مقصد کا نام، امام علی مقام جس طریقے سے اپنے نانا کے سجدے کے اوپر جا کے بیٹھے، پیٹھ کے اوپر جا کے بیٹھے، سجدہ طویل کیا امام علی مقام کے لیے حضور نے، اسی سجدے کی لاج رکھی امام علی مقام نے کربلا و بلا کی سرزمین پر۔ بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں جب عاشوراء کا دن آتا ہے یا عاشوراء کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے مولوی شہداء کے اندر اپنے منہ چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کا علم اگر دیکھنا ہو تو شب معراج پہ دیکھو، جب جب نبی کی عظمت کی بات آئیں گی ان کا مسئلہ یہی رہے گا، برات کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہتا، شب قدر کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہتا، جب بھی معراج کی بات آتی ہے پھر کلا مٹے تقریر ہوتی ہے، کہتے وہ تو خواب میں معراج ہوئی، ضرورت نہیں ہے اس رات میں جاگنے کی۔ اور جب عاشوراء کا دن آتا ہے، عاشورے کے دن کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس دن کے اندر کہاں سے ثابت۔ میں اسی شہادے کی بات کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ عاشوراء کو جائز نہیں کہتے یا پھر عاشورے میں امام علی مقام کی عظمت کو سمجھتے نہیں، یا پھر وہ لوگ امام علی مقام کی محبت کے ہر چیز کے تعلق سے سوال و جواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی شہادہ ہے جس میں کچھ لوگوں نے قلندر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور اس بارگاہ میں پیٹھ دکھا کر کسی جاتی ہوئی مورتی کے اوپر پھول پھینکے تھے، کسی مولوی کے اوپر زبان نہیں کھلی کہ وہ پھول پھینکنے والوں سے یہ بات کر سکے تم نے کس کی محبت کے اندر پھول پھینکے۔ یہی شہادہ کی سرزمین ہے جس کے اندر کسی کی بھی جینتی کے اوپر لوگ قومی یکجہتی کے نام پہ شربت پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے کہ ضرورت ہے قومی یکجہتی کے نام پہ چاہے جو بھی جینتی ہو ہمیں محبتیں بتانی چاہیے۔ وہ محبت کرنے والے دوغلوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام کے 10 محرم پہ چھبیل کے وقت محبت کیوں نہیں یاد آتی ہے؟ مگر یہاں پر میری زبان اس لیے رکتی ہے کہ یہ مقدر کی بات ہے، زبان اس لیے رک جاتی کہ یہ مقدر کی بات ہے۔ اللہ حسین کی محبت کسی ایرے گئے نتو خیرے کو نہیں دیتا، اللہ حسین کی محبت مقدر والوں کو دیتا ہے۔ ہاں یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی جینتی پلاتا ہے، کوئی حسین کی چھبیل بنا کے پلاتا ہے۔ سن لیو مقدر کی بات ہے، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔
یہی شہادہ کی سرزمین ہے. میں گھر کے اندر گیا, وہاں پر جانے کے بعد میں وہ گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ جس مدرسے کے اندر پڑھتا ہے اس مدرسے کے مولوی نے میرے بچے سے یہ بات کہی, میں وہاں پر جا کے آپ سے یہ بات بھی کرا سکتا ہوں دلیل کے طور پر. یہ نہیں کہ مائک کی خوشنودی کے اندر یا اپنا مجمع اپنے لوگوں کے اندر یہ بات کر دی. اچھا, بات کرنے والا رات میں بیگ اٹھا کے بھاگنے والا بھی نہیں ہے. ہاں, 365 دن آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے آئے, تشریف لائے آپ. مولویوں نے بات کی کہ جو بھی امام جعفر صادق کے کونڈے کھائیں گا اس کو مدرسے میں سزا دی جائیں گی. یہی محلہ ہے ہمارا جس میں آج سے 25 سال پہلے جو آج بدعت کہتے ہیں ان کے آبا و اجداد بھی بلا بلا کے کھلاتے تھے. یہی شہادہ کی سرزمین ہے جہاں پر امام جعفر صادق کی نیاز کی گئی. کسی نے کچھ نہیں کہا چونکہ ہر ایک حسینی تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے یہ کہاں سے جائز کہاں سے ناجائز. وہ امام جعفر صادق جو اہل بیت کی آل سے ہے اور جس کے تعلق سے ہم کنڈے کی نیاز کریں, حالانکہ یہ بھی سادات کا مرتبہ ہے, مگر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لے جب تک کہ تمہارے گھروں کے اندر آل نبی کی محبت تھی اللہ نے ہر نوسر سے تمہارے گھر کو دور رکھا. جب سے تمہارے تکبر تمہاری عبادت پہ آ گئے تب سے اللہ نے تمہاری مدد کے سلسلے بند کر دیے. ورنہ جب تک کہ تمہارے رشتے آل نبی سے اچھے تھے اور نبی کی آل سے اچھے تھے, نبی سے تمہاری کبھی مشکلیں نہیں آئی. اگر امام جعفر صادق کی بات آئی ہے تو ایک بات بھی سن لے. ایک شخص امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں, کچھ نصیحت کر دے. کچھ نصیحتیں کی. اس نے کہا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ میں جو ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہوں تو یہ 40 دینار میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. آپ ایک کام کریں 40 دینار رکھ لیں, اور جب 40 دینار رکھ لیں گے تو جب میں واپس آؤں گا تو مجھ کو دے دینا. امام علی مقام کے وہ شہزادے جسے دنیا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں. انہوں نے رکھ لیا اور رکھنے کے بعد جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے کہا حضرت میرے رقم کہاں ہے 40 دینار, رقم کدھر ہے؟ جیسے اس نے رقم کی بات کی تو امام جعفر صادق کہتے تیرے 40 دینار تو نے مجھ کو دیے تھے. ہاں, مجھے تو نے اس کا مالک بنایا تھا. ہاں, وہ تو آپ کی مرضی تھی. کہا کہ میں نے وہ 40 دینار غریبوں میں صدقہ کر دیا, غریبوں کو دے دیا. توجہ آپ کی. وہ امام کا غلام تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت اچھی بات ہے, آپ نے غریبوں کو دے دیا, بہت اچھی بات ہے, اللہ قبول کرے. جب اس نے یہ بات کہی اور 40 دینار تو بہت زیادہ رقم ہے نا اس دور کے تعلق سے, تو امام علی مقام نے جب اس کی محبت کو دیکھا تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ایک کام کر, جب تم اتنی محبت دکھائی ہے تو پھر یہ بات بھی سن لے کہ وہ 40 دینار کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت کے اندر محل دیا ہے. اس نے کہا محل جنت کے اندر؟ ہاں جنت کے اندر محل. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. کہا کہ روک, تیرے محل کوئی معمولی جگہوں پہ نہیں, حالانکہ جنت بھی معمولی چیز کا نام نہیں, مگر جنت کے اندر تیرا محل کا ہے وہ دیکھ لے. تیرے محل کا ایک کونا جو ہے وہ صدیق اکبر کے محل سے ہے, دوسرا کونا عمر فاروق اعظم کے محل سے, ہاں تیسرا کونا عثمان غنی کے محل سے, چوتھا کونا مولا علی کے محل سے. اس نے کہا امام اتنی فضیلت؟ کہا کہ ہاں تو نے بھروسہ کیا نا نبی کی آل پر, بھروسہ کیا نبی کی آل پر, نبی کی آل سے محبت کی نا. میں کہتا ہوں یہ 22 پوریوں کی اور کنڈوں کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے نہیں کہا آپ سے آپ پوری بنائیں گے, کھیر بنائیں گے یا چھبیل بنائیں گے تبھی محبت ادا ہوں گی. تو امام کی محبت میں ایک گلاس پانی پلا تب بھی محبت کے فریضے ادا ہو جائیں گے, بشرط یہ ہے کہ محبت میں پلا, بشرط یہ کہ محبت کے اندر پلا. کہا کہ حضرت آپ نے چاروں کا نام لے لیا, آپ کا نام تو لیا ہی نہیں. کہا کہ فکر مت کر, تو نے میرے ہاتھوں میں دیا اس لیے میرا محل تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اس نے کہا حضرت میرے بچے ذرا اس بات کو ہضم نہ کر پائے تو لکھ کے دے دیں, ذرا لکھ کے دے, وہی کل والی بات یا پرسوں والی بات حضرت مولا عمر کی, لکھ کے دے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے لکھ کے دے. لکھ کے دے دیا, اور لکھ کے دینے کے بعد میں اس نے اپنے بچوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو قبر کے اندر رکھ دینا. بچوں نے رکھ دیا. جب دوسرے دن قبرستان پہنچے فاتحہ خانے کے لیے
تو کیا دیکھتے اس کی قبر کے اوپر چٹھی رکھی ہوئی تھی، اس میں ایک طرف تحریر لکھی ہوئی تھی امام جعفر صادق کی، کہا کہ میں نے 40 دینار میں اس کو محل دیا، اور دوسری طرف خط نور سے لکھا ہوا تھا غیبی تحریر، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے امام کے سودے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ ہے مقدر کی بات۔ اور یہاں پر اور ایک بات، یہ امام جعفر صادق چھٹے امام کا نام ہے اہل بیت میں، جب چھٹے بیٹے کی تاثیر یہ ہے تو پہلے باپ کا علم، پہلے باپ کی طاقت کون بیان کر سکتا ہے؟ سنی و مقدر کی بات، اس لیے کل کا دن جو ہے امام عالی مقام کے نام پہ خوب لٹاؤ، لوگوں کو خوب کھلاؤ، یہ مت دیکھو کہ تمہیں اس کے بدلے کے اندر کیا ملے گا۔ میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے، یہ مقدر کی بات ہے، آپ صرف دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاحشہ عورت نے صرف کتے کو پانی پلایا تو کتے کو پانی پلانے کی بنیاد کے اوپر، یہ روایت بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، صرف کتے کو فاحشہ پانی پلائے تو اللہ فاحشہ کو بخش دے، یہاں تو امتی ہو کر امتیوں کو اگر چھبیل پلائے، امتی ہو کر امتیوں کو پانی پلائے حسین کے نام پر، تو پھر اللہ اس سے کیا مرتبے کرے گا۔ مگر بات دراصل یہی ہے کہ جب بھی اہل محبت کی بات آئی تو لوگوں نے اس کے اندر شک شبہ ہی پیش کیا، مگر ہم بھی بڑے اس معاملے کے اندر آسانی والے ہیں، اور ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم اسی طریقے سے آپ کو بتائیں گے تاکہ شہادہ کا بچہ بچہ نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ آپ 7 روز سے سن رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے، اس لیے بھی آپ کو اہل بیت کی محبت سنائی جا رہی ہے، چونکہ اللہ نے جو ہمیں خاندیش کا علاقہ دیا، اس خاندیش کے علاقے کے اندر اکثریت سادات اکرام کی ہے، اور وہ سادات ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اور وہ اپنے چپے چپے پہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مقدر کی بات ہے کہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہید کی مزار اگر کہیں ہے تو وہ نندربار کی سرزمین کے اوپر ہے، وہ حسین کا شہزادہ جسے دنیا علاء الدین عرف امام بادشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کے زاویے یا ہمیں دین کہاں سے ملا، میں کہتا ہوں سارے لوگ تسبیح لانے والے بعد میں آئے، پہلے اس حسین کے شہزادے نے سر کٹایا، بعد میں شہادے والوں کو اسلام نصیب ہوا، بعد میں اسلام کے فیصلے ہم تک کے آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تمہیدی گفتگو تو نہیں تھی مگر ضرورت بھی تھی وقت کی، چونکہ ہم وقت کے تعلق سے بات کریں تو بہتر رہے گا۔ آئیے بڑی جلدی سے ہم اپنے ذہن کو داستان کربلا سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کی طرف بھی توجہ رکھنا کہ کوئی بات چیت کے سلسلے زیادہ نہ ہوں، اپنے موبائل کے اوپر بھی توجہ رکھنا، چونکہ یہ محفلیں اب صرف آج کی اور کل کی رہ چکی ہیں، اور بہت کم وقت ہمارے پاس بچا ہے کہ ہم ان محفلوں کو اور آگے نہیں بڑھا سکتے۔ آج اور کل ہمیں داستان کربلا کو انشاءاللہ مکمل کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے جو گفتگو سماعت کی وہ گفتگو ہم نے اتنی سنی کہ امام عالی مقام امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے مدینہ چھوڑنے کے اسباب کس طریقے سے بنے، وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، کل ہم نے پوری گفتگو جتنا وقت سماعت کی۔ امام عالی مقام جب مدینے سے نکل کے ایک سفر طے کر کے امام نے مدینہ چھوڑا 3 شعبان کو، چونکہ پیدل سفر تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج فلائٹ کے اندر جو لوگ 2.5-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ امام عالی مقام کا سفر ہے جو مدینے سے مکے تک ہے۔ امام عالی مقام مکۃ المکرمہ جب پہنچے، مکے کے سارے لوگ خوش ہو گئے، چونکہ وہ امام عالی مقام کے نانا کو یاد کر رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب امام عالی مقام امام حسین کے نانا جان نے مکہ چھوڑا، اور آج انہی کی نشانی واپس مکۃ المکرمہ کے اندر آئی، اور مکے کے اندر جو صحابہ موجود تھے
وہ صحابہ کے اندر عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ تھے۔ انہوں نے امام علی مقام کو بیٹھایا اور کہا کہ امام اب آپ مکہ چھوڑ کے کہیں نہ جائیں، چونکہ آپ کوفہ جائیں گے، کوفے کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا مولا علی کے ساتھ کوفے والوں نے کیا کیا، آپ جانتے ہیں کہ کوفے والے کتنے وعدہ خلاف لوگ ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام علی مقام امام حسین مان گئے۔ جیسی کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین مکہ المکرمہ آ چکے ہیں، کوفے والوں نے یہ بات دیکھی کہ اب امام مکہ آ گئے تو اب انہیں خط لکھنا شروع کرو۔ کوفے والوں نے امام علی مقام کو جو خط لکھے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں، محتاط انداز کے اندر امام کو 150 کے اوپر اور 500 کے اندر خطوط ملے، اور اس کے اندر اتنی باتیں لکھی گئی تھی امام علی مقام کے تعلق سے کہ اب جلدی تشریف لائے، جلدی تشریف لائے، آپ کے لیے منتظر ہیں۔ امام علی مقام جب بھی وہ خطوط بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ امام یہ کوفی لوگ ہیں، ان پہ بھروسہ مت کیجیے، یہ عوام کا بھروسہ مت کیجیے۔ امام کہتے کہ مجھے بلا رہے ہیں، اگر میں نہیں پہنچا تو پھر یہ کسی بھی ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ البتہ 150 خطوط امام علی مقام کو آئے۔ امام نے جیسی جانے کا فیصلہ کیا، پھر آخری خط امام علی مقام کو وہ آیا جس نے امام علی مقام کے کوفہ جانے کے فیصلے کو مضبوط کر دیا، اور وہ خط یہ تھا کہ امام اگر آپ کوفہ نہیں آتے تو ہم پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ بیعت آپ جانتے نا کیا ہے، میں نے کل اس کی تفصیل بتا دی، آج وقت نہیں ہے۔ تو ہم اگر بیعت کر لیں گے اور کل بروز قیامت اگر اللہ نے ہم سے سوال کیا کہ تم نے بیعت یزید کی کیوں کی، تو ہم انہیں بتا دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ امام کو جو ہے کہ سفر کی صحبتیں برداشت کرنا نہیں تھا، اس لیے امام نہیں آئے اور ہم نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ امام علی مقام جد والی السلام امام حسین خاموش ہو گئے، خط دکھایا صحابہ کو، کہا دیکھو یہ سارے کے سارے یہ بات کر رہے ہیں، اگر اب میں نہیں گیا کوفہ تو پھر لوگ مجھے تانے دیں گے یا لوگ برا بھلا کہیں گے، اور آل نبی کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی کے سوال کے اوپر اس کے سوال کو پورا نہ کریں، یہی ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ تو امام علی مقام نے جانے کا فیصلہ کیا تو سارے کے سارے صحابہ مکہ المکرمہ کے جمع ہوئے، کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کوفہ نہ جائیں، بڑی توجہ آپ کی، آپ کوفہ نہ جائیں، آپ اگر کوفہ جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، آپ ایک کام کریں، اپنے کسی معتمد کو، اپنے کسی قریبی کو کوفہ بھیجیں، وہ وہاں کے حالات دیکھ کے آپ کو خط لکھیں گے، وہاں کے حالات ان کو بہتر لگے تو آپ کو خط آئے گا، اور خط آئے تب جا کے آپ نے وہاں پر قیام پذیر ہونا ہے۔ امام علی مقام کو یہ مشورہ پسند آیا، اپنے چچا کے بیٹے امام مسلم کے بیٹے مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے بلایا اور کہا کہ آپ کو کوفہ جانا ہے اور کوفہ والوں کے حالات کو دیکھنا ہے، جب آپ مطمئن ہو جائے تو آپ ہمیں خبر کر دینا۔ امام علی مقام نے جیسی یہ بات کہی، امام مسلم نے اس بات کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا۔ ساتھ میں امام مسلم کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد بھی ساتھ میں تھے، کہا کہ ہم بھی ابا حضور کے ساتھ جائیں گے۔ ایک کی عمر 6 سال کی تھی، ایک کی عمر 8 سال کی تھی، زیادہ ان کی عمر جو ہے کہ نہیں آئی ہے، 7 یا 8 سال کی عمر کے دونوں بچے تھے۔ دونوں نے کہا کہ ہم بھی ابو کے ساتھ جائیں گے۔ امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کو دیکھا، دونوں بچوں کو دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ جیسی امام مسلم کوفہ کے اندر پہنچے، کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان ابن بشیر، وہ شخص تھے جو صحابی رسول تھے اور محب اہل بیت بھی تھے، اللہ نے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت رکھی۔ نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول وہاں کے گورنر بھی تھے اور محب اہل بیت بھی۔ تو سب سے پہلے امام مسلم جا کے جو ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے اور نعمان بن بشیر سے ملاقات کی، کہا کہ ہم جو ہے کہ مکہ سے آئے، امام علی مقام نے بھیجا، بڑی خاطر تواضع کی۔ اور صرف گورنر ہاؤس ہی نہیں بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام مسلم کے ہاتھوں اس وقت 50,000 سے کم یا زیادہ
اتنے لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کر لی، اور صرف بیعت نہیں، توجہ آپ کی، ان کے دونوں بیٹوں کو کاندھوں پہ بیٹھا کے کوفہ کی گلیوں کے اندر لوگ گھماتے ہیں۔ اتنی محبت کا اظہار، امام مسلم اتنے خوش ہوئے، کہا کہ یہ کوفے کے لوگ تو بڑی محبت والے ہیں۔ امام خوش ہو کر امام مسلم نے خط لکھا امام حسین کو، کہا کہ امام علی مقام، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جو ہے کہ جلدی آ جائیں تاکہ آپ کے لیے یہاں پر بیعت کے سلسلے جاری کیے جائے۔ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کوفہ کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ادھر خوشی خوشی امام مسلم نے خط لکھا، اور جیسے ہی خط روانہ کیا، چونکہ کوفہ کے اندر یزید کے جاسوس بہت زیادہ موجود تھے، اسی لیے اب ہوا یہ کہ ادھر امام مسلم نے کوفہ سے خط روانہ کیا، ادھر سے ایک جاسوس کوفہ سے یزید کے پاس پہنچا کہ وہاں تو امام مسلم پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ والے تو جوگ در جوگ ان کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے ہیں، اور اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تیری حکومت بچ نہیں پائیں گی۔ یزید پلید کو یہ بات کا خوف ہوا کہ امام مکہ پہنچے اور مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے۔ پھر اس نے اس بدبخت کو، اس نام نہاد کو بھیجا جس کے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام تاریخ کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کہا گیا ہے، یہ بھی توجہ رکھ لے کہ تاریخ لکھنے والوں نے بڑے محتاط انداز کے اندر اس کا نام تو لکھا مگر اس کے باپ کا نام نہیں لکھا، عبید اللہ ابن ابی لکھا۔ جو احتیاطاً لکھنے والے تھے انہوں نے بھی یہ جملہ کہا کہ عبید اللہ کا باپ۔ اب باپ کون کسی کو پتہ نہیں، چونکہ عبید اللہ جو تھا وہ زنا کے اولاد میں سے تھا، وہ ایک زانیہ کا بیٹا تھا۔ اب آپ کہیں گے اس لیے نفرت، میں کہتا ہوں کئی غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کے ولیوں پہ مسلمانوں سے زیادہ ادب سے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ اگر ان کے نسب کے اندر ان کی ماں نے خطا نہیں کی تو بھلے ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ نے ولیوں کی محبت نصیب فرمائی ہے، جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے جب بھی اہل بیت کی محبت میں کے اندر کسی محفل کے اندر آؤ، کسی جلسے کے اندر آؤ، یا کسی ولی کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے تو پلٹ کے اپنی ماں کو دعا دینا، اپنی ماں کو دعا دینا۔ تمہاری ماں پاک دامن تھی، اس لیے اللہ نے اہل بیت کی محبت تمہیں نصیب فرمائی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اہل سنت کے ایک بزرگ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ نبی کی جو محبت اور آل نبی کی جو محبت ہے وہ وراثت کے اندر نہیں ملتی، ماؤں کی شرافت سے ملا کرتی ہے۔ جن کی مائیں شریف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اہل بیت کی محبت نصیب فرماتا ہے۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ کوفہ سے خط روانہ ہو چکا تھا، اسی لیے امام مسلم خوش تھے، اور وہاں پر یزید پلیت نے بھیج دیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد جس وقت کوفہ کے اندر آیا، توجہ آپ کی، یہ عصر اور مغرب کا وقت تھا، اور اس نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اس طریقے سے، وہ جو چادر اوڑھتے نا عرب کے لوگ، وہ اس طرح چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر اوڑھ کے منہ چھپا کے آیا، اس طریقے سے منہ چھپا کے آیا۔ تو کوفہ والوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے، سب نے نعرے بازی شروع کی، امام آ گئے، امام آ گئے، مگر وہ جہاں پر امام مسلم رکے ہوئے تھے وہاں نہیں گیا، اور وہ سیدھا ابن زیاد جو تھا وہ سیدھا گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا، اور گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد میں اس نے صحابی رسول نعمان بن بشیر سے کہا آپ اب عہدے پہ نہیں رہیں گے، چونکہ یزید نے آپ کے خلاف یہ بات کر دی ہے اور آپ کو آپ کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، اب کوفہ کا جو گورنر ہے وہ میں رہوں گا۔ اب کوفہ کی گورنری اس کے پاس میں آ گئی تو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ اعلان میں یہ کر رہا ہوں، کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے مسجد کے، کہا کہ جس نے بھی امام مسلم کو پناہ دی ہے وہ انسان امام مسلم کو واپس کر دیں، اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے سزا دیں گے، سزائے موت، اور جس نے بھی امام مسلم کی بیعت کی ہے بیعت توڑ دے، ورنہ ان کے گھر بھی ہم تباہ کر دیں گے۔ جیسی یہ بات کوفہ کے اندر پہنچی، کوفی لوگ تو پہلے ہی بے وفا تھے، انہوں نے ڈر باندھنا شروع کیا،
اور پھر ڈر اتنا بڑا کہ پھر امام مسلم کو ڈھونڈنے کی سازش کی گئی۔ امام مسلم ایک صحابی رسول حضرت ہانی، یہ شخص تھے، ان کے گھر پہ رکے ہوئے تھے، اور جیسے ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام مسلم ہانی کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں تو اس نے حضرت ہانی کو بلایا، کہا آپ کے گھر میں امام مسلم رکے ہوئے چھپے ہوئے؟ کہا کہ نہیں، میرے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے صحیح کہا، چونکہ جو دوسرا گھر تھا حضرت ہانی کا وہاں پہ چھپایا ہوا تھا۔ کہا کہ نہیں، میرے گھر پہ نہیں ہے۔ مگر جب وہ جاسوس، چونکہ اس زمانے میں جاسوس بہت ہوا کرتے تھے جو حکومت کے پیروکار ہوتے اور حکومت تک کے رپورٹیں پہنچاتے ہیں، تو جیسے وہ جاسوس آگے آیا تو ابن زیاد نے کہا، دیکھا یہ جاسوس تمہارے گھر میں آتا جاتا ہے، اس نے امام مسلم کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ہانی کہتے، بدبخت تو آل نبی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیوں کر رہا ہے؟ تو مت کر، یہ کام مت کر۔ اگر امام مسلم میرے گھر کے اندر، میرے دروازے کے اندر بھی موجود ہو تب بھی تو لا نہیں سکتا ان کو یہاں پر۔ تو ابن زیاد نے کہا مارا اور اس صحابی رسول کے سر کے اوپر اس نے ڈنڈے مارنا شروع کیے اور وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے جلاد سے کہہ کے حضرت ہانی کو شہید کروا دیا۔ جیسی یہ بات گورنر ہاؤس کے باہر نکلی کہ جس کے گھر امام مسلم رکے ہوئے تھے ابن زیاد نے نام و نہاد نے اس کو شہید کر دیا ہے، تو خود امام مسلم جو ہے کہ تلوار لے کر اور کم از کم کئی ہزار کا لشکر لے کر، کئی سینکڑوں لوگوں کا لشکر لے کے آپ گورنر ہاؤس کے گھیراؤ کے اندر آ گئے۔ تو ابن زیاد نے خوف کھایا، کہا کہ اگر امام مسلم نے حکم بھی دیا تو لوگ گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ کریں گے اور میں مارا جاؤں گا۔ تو اس نے اس وقت کے بڑے بڑے جو عمرا تھے جن کے پاس دولت تھی ان کو جمع کیا، کہا کہ تم اوپر کھڑے ہو کے بول دو کہ ہانی زندہ ہے، صرف زخمی ہوئے ہیں، ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا۔ دیکھے آپ نے حکومت کا دباؤ۔ تو وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور سب نے کہا کہ ہانی ابھی زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ زخمی حالت کے اندر ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ جیسے لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور امام مسلم کے ساتھ صرف 500 یا 700 لوگ رہے۔ اور پھر خوف ایسا طاری ہوا کوفہ کی زمین کے اوپر کہ ایک نماز کے وقت میں امام مسلم نے رکعت باندھی تھی تو ان کی رکعت باندھنے کے بعد ان کے پیچھے 700 لوگ تھے۔ اب تاریخ لکھنے والوں نے کم زیادہ کیا ہے، مگر میں محتاط آپ کے سامنے تاریخ اور عادات پیش کر رہا ہوں، تعداد پیش کر رہا ہوں۔ تو جب سلام پھیرنے کی بات آئی، جب رکعت باندھی 700 تھے اور جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا۔ امام مسلم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز توڑ دی صرف ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے۔ پھر امام مسلم سمجھ گئے کہ اب کوفہ کے اندر کوئی بھی انسان وفادار نہیں رہا۔ کوفہ ایسا بے وفا ہوا کہ آج بھی اگر کوئی قوم بے وفائی کرے تو اس قوم کو بھی کوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کئی قومیں ایسی ہیں جب بھی بے وفائی کرتی ہے تو اسے اہل کوفہ کے نام سے لوگ یاد کر لیتے ہیں۔ اور کوفہ کی زمین ایسی زمین ہے جو آج تک کوفہ آباد نہ ہو سکا۔ آل محمد کے خون سے جو کوفہ نے غداری کی ہے نا، آج تک کوفہ آباد نہیں ہو پایا۔ آپ جا کے دیکھیں وہاں پر آج بھی اداسی ہے، مگر میرے غوث کا روزہ آج بھی عراق میں چمک رہا ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے اس شہزادے نے حق ادا کیا نا امام کی محبت کا۔ آپ دیکھیں عراق میں جا کے، کربلا میں جا کے، تو ایک اداسی جو ہے کہ چھائی ہوئی ہے کوفہ کے بازار کے اندر۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ امام مسلم رات میں ایک ایک کے دروازے پہ گئے اور وہ سارے کے سارے دروازے امام کو بند نظر آئے، کسی نے بھی امام کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اور ایک گھر کے پاس سے پہنچے تو ایک بڑھیا وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑھیا نے حضرت مسلم بن عقیل کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ کون ہے تو اس بڑھیا کی بات کے اوپر امام مسلم کہتے ہیں کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو بڑھیا کہتی ہے نبی کے شہزادے ہو؟ کہا کہ ہاں بڑھیا، تجھے کیسے پتا؟ تو 70-80 سال کی ہے۔ کہا کہ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو نبی کا شہزادہ ہے۔
تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو نبی کی آل سے ہیں۔ تو امام مسلم رو پڑے، کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس بہت لگی ہے، میں شام سے گھوم رہا ہوں، مجھے پانی کس نے دیا نہیں۔ اور رو کے کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب میں کوفہ میں آیا تو لوگوں نے اتنی دعوتیں کی، ایک ایک گھر میں نے 2 مرتبہ کھانے کھائے۔ دیکھو یہ بھی قوم کے حالات ہیں، جو لوگ دعوتیں دیتے نہیں تھکتے، جب ناراض ہوتے تو پھر دروازے بند کر لیتے ہیں۔ کسی صاحب دل سے کسی نے بات کہی تھی کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل اکیلے کیوں رہے؟ تو کسی نے بڑی پیاری بات کا جواب دیا تھا، کہا تھا کہ کوفہ کے اندر مسلمان تو بہت تھے، توجہ آپ کی، کوفہ کے اندر مسلمان تو بہت تھے مگر مسلم صرف ایک تھا، مسلم صرف ایک تھا۔ امام مسلم نے کئی دروازوں پہ دستک دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام مسلم کو اچانک اپنے بچے یاد آئے، انہوں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا وہ قاضی شریح کے وہاں ہیں۔ یہ قاضی شریح جو تھے نا، یہ بھی محب اہل بیت تھے۔ اور پھر اس بڑھیا نے امام سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، مسلم بن عقیل میرے گھر میں رہے، آپ کے قدم میرے گھر میں آ جائیں گے۔ مسلم بن عقیل گھر میں آئے، لوگوں کو پھر پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل اس بڑھیا کے وہاں ہے۔ بڑا لشکر آیا، اس نے تلواریں نکالی اور مسلم بن عقیل نے لڑنا شروع کیا، مگر وہ علی کا شہزادہ اکیلا، سینکڑوں لوگ لڑنا تو شروع کیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، چونکہ علی کا ایک بیٹا بھی ہو تو میدان میں 100 کے برابر ہوتا ہے۔ ہاں، جب ٹیپو سلطان کی ہیبت بلائی نہیں جاتی تو علی کے بیٹے کی کون بلا سکتا ہے؟ جب آج ٹیپو سلطان کو لوگ بھول نہیں سکتے تو پھر علی کے بیٹے تو علی کے بیٹے۔ ہاں، تو ان میں سے لوگ سمجھدار تھے، کہا کہ اگر ہم نے ایسے لڑتے رہے تو یہ لڑتے لڑتے ہمارے ٹکڑے کر دیں گا مگر یہ شہید نہیں ہو پائے گا، اسی لیے کچھ چال کھیلو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ امام مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ امام مسلم نے جیسے ہی سنا کہ مجھے امان ملی تو امام مسلم نے تلوار نیام میں رکھ لی اور اپنے پٹکے میں تلوار کو باندھ لیا، کہا کہ چلیے ہمارے ساتھ آپ کو امان مل چکی ہے۔ جیسے گورنر ہاؤس کے پاس امام پہنچے تو گورنر ہاؤس پہنچتے سے وہاں کے لوگوں نے امام کے پٹکے میں سے تلوار کو نکال لی۔ امام نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کوفہ والو، یہ تمہاری دوسری دھوکہ بازی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم نے بے وفائی کی، اور دوسری یہ کہ تم نے تلوار چھین لی۔ تمہارے ارادے نیک نہیں لگتے، تم نیکی والے ارادے لے کے نہیں آئے۔ امام مسلم جیسے اندر پہنچے، ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا تو امام مسلم نے سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد غصہ ہوا، توجہ آپ کی اس پہ خاص توجہ، اس سال کے عنوان میں اس پہ خاص توجہ۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ آپ نے سلام کیوں نہیں کیا مجھ کو؟ میں وقت کا حاکم ہوں، وقت کا گورنر ہوں۔ امام مسلم کہتے ہیں نام تو مسلمان ہے تیرا، مگر جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت نہیں اسے ہم سلام نہیں کر سکتے۔ ہاں، سلام نہیں کر سکتے، چونکہ سلام دعا ہے، اور جو نبی کی آل کو گالیاں دیں ہم اس کے لیے سلام کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ میں تجھے سلام نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا تکبر ابھی تک ٹوٹا نہیں؟ امام مسلم رو پڑے۔ جیسے روئے تو اس نے کہا دیکھو یہ اکیلا ہے تو رو رہا ہے، آج اس کی شامت آئی ہے، اس کو شہید کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ امام مسلم رو پڑے، کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں روتا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، میں اس لیے روتا ہوں چونکہ میں نے تمہاری بے وفائی سے پہلے تمہاری محبت دیکھ کر میں نے ایک خط روانہ کر دیا ہے مکہ المکرمہ میں، اور مجھے امید ہے کہ وہ خط جلدی پہنچ جائے گا اور امام میرے خط پہ کوفہ آ جائیں گے۔ کاش کہ امام نہ آئے، چونکہ کوفہ کی غداری اب عروج پہ آ چکی ہے۔ جیسی یہ بات کہی تو اس نے امام مسلم کو تماچے مارے
اور پھر کہا اس کو قتل کر دو۔ امام مسلم کو قتل کیا گیا، ان کے سر کو دھڑ سے الگ کیا گیا، اور کوفہ کے گورنر ہاؤس کی اوپری جو دیوار تھی وہاں سے امام مسلم کے لاشے کو نیچے پھینکا گیا۔ ایسا پھینکا گیا اتنی شدت سے کہ امام مسلم کے جسم کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ دیکھو ظالم جب اپنے ظلم پہ آتا ہے تو پھر اسے کسی کی عمر بھی نظر نہیں آتی۔ کہا کہ اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ انعام رکھ دیا بیٹوں کے اوپر، کہا کہ جلدی بیٹوں کو جو لا کے دے گا اس کو بڑا انعام ملے گا۔ پورے کوفہ والے انعام کی لالچ میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ قاضی شرح کو پتہ چلا کہ امام مسلم شہید ہو گئے۔ دونوں بچوں کو قاضی شرح نے بلایا اور روتے ہوئے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ جیسے سر پہ ہاتھ پھیرنے شروع کیے تو دونوں بچوں نے حیرت سے قاضی صاحب کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہاتھ تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے سر پہ پھیرے جاتے ہیں، ہم کیا یتیم ہو گئے؟ ہمارے باپ شہید ہو گئے مسلم بن عقیل۔ قاضی شرح کہتے ہیں بیٹے جو ہے کہ آپ صبر کرو، آپ کے والد محترم جو ہے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور دونوں بچوں کو لپٹا لیا قاضی شرح نے اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں اس راستے پہ بھیج رہا ہوں جس راستے پہ ابھی مدینہ جانے والا قافلہ گیا ہے، ہو سکے تو تم اس قافلے میں چلے جاؤ۔ دونوں بچوں نے قاضی شرح سے کہا کہ چاچا جان ایک بات کہے آپ سے۔ کہا کیا؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے جب بھی گئے مدینے میں تو نانا کے مزار تک گئے ہیں، ہمیں تو گلیاں بھی پتہ نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قافلے کو پکڑنا ہے اور قافلہ نکل چکا ہے، ہم کس طریقے سے پکڑیں گے؟ تو قاضی شرح کہتے ہیں میں نہیں جانتا، مگر تمہیں جانا ہوگا۔ 6-7 سال کے بچے گھر سے نکل جائے نا تو ہم اگر مولوی صاحب کے پاس بھی ہوں گے تو فون کر دیتے نا، اسکول میں ہوں گے تو فون کر دیتے ہیں، مگر 2 بچے جن کی عمر ابھی سن بلوغ پہ بھی نہیں پہنچی تھی وہ نکلتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ابراہیم نے محمد کا ہاتھ پکڑا ہے، 7 سال کی 8 سال کی عمر ہے، چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے معاملہ یہ ہوا کہ جو قافلہ جا رہا تھا مدینے کی طرف وہ بہت دور نکل گیا، اور اس کی جو گرد جا رہی تھی، گرد جو دھول اڑتی ہے نا گھوڑوں کے جانے سے، وہ دھول بھی جو کہ ختم ہو گئی، اور وہ چلتے چلتے تھک گئے، اور جب رکے تو پھر ان کو ابن زیاد کے فوجیوں نے سپاہیوں نے دیکھ لیا، دونوں کے بال پکڑے، تماچے مارے اور ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ دونوں بچے قید خانے کے اندھیری کوٹری کے اندر ایک دوسرے کو بلک کے رونے لگے۔ اتنے میں وہ جو وہاں کا داروغہ تھا، دیکھو یہ بھی ایک بات ہے تاریخ کی کہ اس زندان خانے کا جو حاکم تھا وہ محب اہل بیت تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ نبی کے 2 شہزادے نبی کی آل سے اس زندان کے اندر ہے، قید خانے کے اندر ہے، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تمہیں یہاں سے رہائی دیتا ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، حکومت کا خوف ہے۔ تو اس نے ایک انگوٹھی دی اور کہا یہ انگوٹھی لے جا کر قادسیہ جانا، قادسیہ کا رستہ بتایا، قادسیہ جانا اور وہاں میرا بھائی ہے اس کو انگوٹھی دینا، میرا بھائی تم کو جلدی سے وہاں سے قادسیہ سے مدینے پہنچا دے گا۔ دونوں بچوں نے جیسی یہ بات سوچی، انگوٹھی لی، وہاں سے نکلے، مگر وار قسمت، وار نصیب، وار مقدر، رات بھر چلنے کے بعد جب صبح ہوئی دونوں بچے وہیں جا کے رکے جہاں سے چلے تھے۔ جیسی صبح کا سورج نمودار ہوا دونوں بچے ڈر گئے کوئی اور نہ پکڑ لے۔ ایک بڑا درخت تھا، اس کے خول کے اندر دونوں بچے جا کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کوئی محب اہل بیت آئے۔ ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے نہر فرات پہ آئی تو وہ کنیز نے دونوں بچوں کو دیکھا، کہا کہ سانپ بچھو رہتے وہاں پر باہر نکلو، کون ہو تم؟ وہ ڈرنے لگے۔ اس کنیز نے کہا کہ ڈرو مت، میں اہل بیت کی کنیز ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتی ہوں۔ تو دونوں نے ہمت جٹا کے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ تو وہ سینے سے لگا لی اس نے اور کہا کہ چلو میرے گھر۔ چادر میں چھپا کے دونوں بچوں کو گھر لائی اور گھر لانے کے بعد گھر کے کونے کے اندر دونوں کو بیٹھا دیا۔ کئی دن کے بھوکے تھے، کہا کہ ہمیں کھانا اور پانی چاہیے۔
اس نے جلدی جلدی کھانا بنایا، بچوں کو دیا اور انہوں نے پانی لیا، پانی پیا، اور بچے تھکے ہوئے تھے تو بچے دوسرے روم میں جا کے سو گئے۔ کچھ دیر گزری، رات کا وقت آیا تو اس کا شوہر حارث واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا بات ہے، آج پریشان نظر آتی ہے؟ کہا کہ میں تو پریشانی ہوں، آپ پریشان ہیں؟ کہا کہ آج تو بہت پریشان ہوا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا اتنے بڑی رقم کا کہ جو مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لا کے رکھے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ میں دن بھر ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، اور وہ بدبخت اس کے جملے کہہ رہا ہوں، نہ جانے کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں۔ بیوی سمجھ گئی کہ اگر اس کے ہاتھ لگے تو بچے ذبح کیے جائیں گے۔ بیوی خاموشی میں سو گئی، ادھر بچے سوئے تھے۔ دونوں بچوں کو خواب دکھا، دونوں کو ایک ساتھ خواب دکھا۔ پہلا بھائی خواب دیکھتا ہے کہ حوض کوثر ہے اور حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور کے ساتھ مولا علی، سیدہ فاطمہ اور مسلم بن عقیل امام حسن بھی ہے۔ اور حضور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلم تو اکیلے آ گیا، میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو مسلم بن عقیل روتے ہوئے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرے نانا جان، وہ بھی ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ جیسی یہ خواب دونوں بچوں نے دیکھا تو دونوں بچے اٹھے اور دونوں بلک کے رونے لگے۔ پہلا بھائی دوسرے سے کہتا ہے بھائی تو نے خواب کیا دیکھا؟ کہا کہ ہاں یہی خواب دیکھا کہ نانا خواب میں آئے تھے، ہم کو بلا رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی ہماری شہادت بہت قریب ہے۔ دونوں کا رونا جب بڑھا تو حارث کے کان تک کے رونا پہنچا۔ جیسے رونا پہنچا تو حارث نے کہا کہ کون روتا ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں۔ بیوی نے کہا کوئی نہیں، بازو کے بچے ہیں۔ کہا کہ بازو کے بچے نہیں، ہمارے گھر سے آواز آتی ہے۔ اندر گیا اور گھورتے ہوئے دیکھا، کہا کون ہو تم؟ تو بچوں نے کہا، چونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ہم محب اہل بیت کے وہاں پہ ہم ہیں، تو انہوں نے برجستہ کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اس نے دونوں کے بال پکڑے نہیں بلکہ دونوں کی بڑی بڑی زلفیں تھیں۔ اس بدبخت نے دونوں کی زلفوں کو ایک دوسرے کے اندر باندھ دیا اور دونوں کو تماچے مارے۔ کہا کہ میں پوری دنیا میں ڈھونڈتے پھرتا ہوں، تم یہاں چپ کے بیٹھے ہو، چلو میرے ساتھ۔ اور اس نے مارتے ہوئے لے گیا۔ بیوی نے روکا مگر بیوی کی بھی نہ سنی، اور وہ دونوں بچوں کو لے کر نہر فرات کے پاس پہنچا۔ فرات کے پاس دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں مت مارو، ہم یتیم کے بچے ہیں، ہم خود بھی یتیم ہیں، ہماری غریبی دیکھو، ہمارا پورے کوفے کے اندر کوئی نہیں، ہمیں کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا تجھے مارنے کے پیسے ملیں گے، تجھے کیوں نہ ماروں؟ اتنے میں اس کی بیوی آئی، اس کا بیٹا آیا، انہوں نے روکا۔ دیکھو یہ اس کی نفرت تھی کہ اس نے بیوی کو بھی مار دیا، اس کے بیٹے کو بھی مار دیا۔ اور جب دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں، چھوٹے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ہو سکے تو مجھے پہلے مار دو۔ اور چھوٹے نے کہا کہ بڑے کو میں شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مجھے مار دو۔ وہ بدبخت نے کہا لگایا اور کہا اچھا تمہیں مرنے کا شوق ہے؟ ایک وار اس نے کیا اور ایک وار کے اندر اس نے دونوں کے سر کو ایک ہی بار میں الگ کر دیا۔ اور آج بھی وہ دونوں شہزادوں کے مزار نہر فرات کے پاس ہیں، اور آج بھی فرات کا پانی ان کے مزاروں پہ آ کے سلامی پیش کرتا ہے۔ آج بھی کربلا محلہ آپ چاہے تو وہاں وہ دونوں شہزادوں کے مزار آج بھی آپ کو ملیں گے۔ اور پھر جب دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، ابھی عین شہادت امام مسلم اور دونوں شہزادوں کی ہوئی، ادھر وہ شہید ہوئے اور ادھر امام پاک کے پاس میں وہ خط پہنچا امام مسلم کا، جس میں لکھا ہوا تھا امام آپ کوفے آ جائے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ نے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ امام علی مقام نے سب سے پہلے وہ کوفیوں کا خط بتایا، دیکھو یہ خط ہے۔ اب بھی میں رکوں یہاں پر، صحابہ نے کہا کہ آپ سمجھے بات کو؟ امام کہتے نہیں مجھے جانا پڑے گا۔ امام نے 7 یا 8 ذی الحجہ کو
مکۃ المکرمہ چھوڑا ہے، اور ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ حج کا موسم تھا، یہ حج کا موسم تھا۔ حاجی آ رہے تھے اور حاجی آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج پورا کرنے والے تھے۔ امام 8 ذی الحجہ کو نکلے۔ یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے حج کیوں نہیں کیا؟ 8 ذی الحجہ کو نکلے تو حج کر کے نکلنا تھا، مگر امام نے وہ حج کیا ہے۔ بلکہ امام کے حج کی بات میں آپ کو بتا دوں، میرے امام نے 25 حج کیے ہیں، اور 25 کے 25 پیدل کیے ہیں۔ مدینے سے مکہ جا کر پیدل حج میرے امام نے کی۔ میرے امام کے حج، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے کہ میرے امام کا حج کیسا حج تھا۔ امام نے حج نہیں کیا، پوری تاریخ گواہ ہے، مگر واللہ امام نے حج نہ کیا یہ مت کہو، بلکہ امام نے قیامت تک کے حج کو بچا دیا ہے۔ ہاں، بلکہ علامہ حسن رضا بریلوی نے آئینہ قیامت کے اندر بہت اچھے انداز کے اندر یہ بات کو لکھا۔ امام حسین کا حج علامہ حسن رضا بیان کرتے آئینہ قیامت کے اندر، امام نے گویا اپنی زبان حال سے کہا کہ تم احرام باندھنا کپڑے کا، میں احرام باندھوں گا صبر کا۔ تم خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہاں پر فرشتے آ کے ہمارے لاشے کا طواف کریں گے۔ تم صفا مروہ پہ دوڑنا، اور میں کبھی قاسم کے لاشے کو لانے کے لیے دوڑوں گا، میں کبھی علی اکبر کے لاشے کو لانے کے لیے دوڑوں گا، میں کبھی سکینہ کے لیے دوڑوں گا، میں کبھی مولا عباس کے لیے دوڑوں گا۔ یہ میرا دوڑ لگانا ہوگا۔ تم زمزم پی کے اپنے جگر کو سکون دینا، اور وہاں پر میں 3 دن کی پیاس لے کے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں شہید کر دوں گا۔ امام علی مقام نے مکۃ المکرمہ جب چھوڑا، ایک وہ وقت تھا مدینے کا جب مدینہ امام کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اب یہ وقت تھا 8 ذی الحجہ کا، جب امام علی مقام امام حسین کو مکے کے لوگ اور خود خانہ کعبہ جھک جھک کے سلام کر رہا تھا۔ امام علی مقام وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک طویل سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچے۔ جیسی وہاں پہ پڑاؤ کیا، وہاں پر 1000 لوگوں کے لشکر کو لے کے ایک شخص آیا جس کو ابن زیاد اور یزید نے بھیجا ہوا تھا، اور وہ 1000 لوگوں کے لشکر کو جو شخص لے کے آیا تھا اس کو تاریخ حور کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جیسی وہ آیا، امام علی مقام کے سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ امام نے اس کو دیکھا، کہا حور کیوں آیا ہے؟ تو حور نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا۔ امام علی مقام نے عربوں کی زبان میں ایک جملہ کہا، تیری ماں تجھ پہ روئے۔ یہ عرب والوں میں بہت بڑا طعنہ تھا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے۔ جیسی یہ بات کہی تو حور نے اس کے بدلے میں جواب دیا، کہا کہ امام میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، چونکہ جو ماں آپ کی ہے ویسی حور کی ماں نہیں ہے۔ جیسے بابا آپ کے ویسے میرے بابا نہیں ہیں، تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ البتہ میں ابھی تھک کے آیا ہوں۔ تو امام نے جیسے اسے گھوڑے کو دیکھا تو کہا کہ تیرے گھوڑے بڑے مجھے پیاسے لگتے ہیں، پہلے تو اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دے۔ سبحان اللہ، یہ میرے امام کا حسن ہے، پانی پلا دے تاکہ تیرے گھوڑے جو ہے کہ تھوڑا آرام کر لے، تو بھی پانی پی لے۔ پانی دیا، اور پانی دینے کے بعد میں وہ رک گئے۔ امام کے اخلاق دیکھنے کے بعد حور نے کہا، امام آپ سے گزارش ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نکل جائیں، چونکہ صبح تک آپ رکیں گے تو مجھے گرفتار کرنا ہوگا، تو آپ کے خیمے دور بنائیں مستورات کی وجہ سے، اور آپ جو ہے کہ راتوں رات نکل جائیں۔ امام نے چونکہ اس نے محبت سے کہا تھا، امام نے اس کی تجویز قبول کی۔ امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ رات بھر امام علی مقام چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو امام علی مقام امام حسین اسی جگہ پہ آ کے رکے۔ جب دیکھا تو وہی جگہ ہے جہاں سے چلے تھے۔ امام علی مقام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے معلوم کیا گیا تو وہ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کرب اور بلا ہے۔ امام نے ٹھنڈی سانس لی، کہا کرب اور بلا؟ کہا کہ ہاں یہ اس کا نام ہے، کرب اور بلا۔ امام علی مقام نے
ٹھنڈی سانس لینے کے بعد علی اکبر کو بلایا، امام قاسم کو بلایا، مولا عباس کو بلایا، اور محمد کو بلایا، اور سارے صحابہ کو جو ان کی اولادیں تھیں ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری آخری آرام گاہ، ہمارا آخری پڑاؤ ہے، اب ہمیں کہیں نہیں جانا، اب یہیں پہ ہمیں خیموں کو لگانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، میر واحد لغرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس زمین کو دیکھا امام علی مقام نے تو پوچھا کہ اس زمین کے مالک کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے مالک کا نام بتایا، تو امام علی مقام نے مولا علی اکبر سے کہا کہ جاؤ اور اس زمین کے رقم کو ادا کر دو۔ تو علی اکبر نے کہا کہ ابا حضور آج تک ہم کتنے پڑاؤ کیے، مدینے سے مکے تک اور مکے سے کربلا تک ہم نے کئی پڑاؤ کیے، آپ نے کسی بھی زمین کے تعلق سے یہ بات نہیں کی کہ اس کو خرید لو۔ امام علی مقام رو پڑے، کہا کہ بیٹے جس زمین پہ لوگوں کی قبریں بنتی ہیں وہ زمین آل محمد کسی سے خیرات میں لے نہیں سکتے، ہاں کسی سے لے نہیں سکتے، یہ زمین کی رقم کو ادا کرو۔ امام کے تعلق سے اتنی روایت تو ملتی کہ زمین کی رقم کے بارے میں بات کی، وہ زمین کتنے میں خریدی وہ تاریخ نہیں بتاتی، مگر آج ہمیں اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی زمین کسی سستی زمین کا نام نہیں ہے، کربلا کی زمین سب سے مہنگی زمین کا نام ہے، الحمدللہ وہ کربلا کی سرزمین۔ امام علی مقام نے خیمے لگانے کی بات کہی کہ اب خیمے لگاؤ۔ سیدہ زینب کا ایک قول ہے کہ جب بھی خیمے کے لیے میخیں ٹھوکی جاتی تو زمین سے خون کی فواریں نکلتی تھی، غمگین زمین تھی، وہ بہت غمگین مٹی تھی۔ امام نے اس مٹی کو لیا اور سونگا، کہا کہ اس مٹی سے غم کی خوشبو آتی ہے، یہ غمگین خوشبو ہے۔ علی اکبر بھی سہم گئے، سیدہ زینب بھی سہم گئی۔ امام نے ترتیب کے ساتھ میں خیمے لگائے، بہت ترتیب کے ساتھ، اور پھر امام علی مقام امام حسین نے جو مکمل قیام کیا، وہ 2 محرم کو امام علی مقام کربلا میں پہنچ چکے۔ ابھی کربلا میں کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ 22,000 کے لشکر کو لے کر ابن زیاد اور عمرو ابن سعد، یہ عمرو ابن سعد کون ہے؟ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، مگر صرف اور صرف رائے کی حکومت اس کو ملنے والی تھی، ایک علاقہ رائے اس کی حکومت ملنے والی تھی، اس حکومت کی لالچ کے اندر اس نے نبی کی آل سے غداری کی اور کہا کہ مجھے حکومت چاہیے، اس لیے میں آ گیا ہوں میدان کرب و بلا کے اندر۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اور ادھر 22,000 کا لشکر جرار، ابن زیاد نام و نہاد کے ہاتھوں اور عمرو ابن سعد کے ہاتھوں۔ یہ لشکر بہت جلدی پہنچ گیا تھا، مگر 8 محرم تک کے امام علی مقام کی اس لشکر سے صرف بات چیت ہوئی، لوگ اس کو بیان نہیں کرتے۔ امام علی مقام نے ان دنوں کے اندر ان کو بہت سمجھایا، توجہ آپ کی، امام نے اتنا سمجھایا، امام نے کئی مرتبہ کہا کہ تم آل نبی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم نے یہاں پر ہمیں قتل کر دیا قیامت تک کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم نبی کی آل کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کرو۔ مگر وار حکومت کی لالچ، وار پیسوں کی لالچ، لوگ آج بھی اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ اس مسجد کے اندر اکثریت زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اہل سنت زیادہ ہے، یا شہادہ میں لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ سنی بہت کم ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک بار کہہ دیا تھا کہ یار یہاں پر بہت کم لوگ ہیں سنی، میں نے کہا کہ نادان، ہم زیادہ تھے کب؟ ہم زیادہ تھے کب؟ ہم زیادہ نہیں تھے پیارے، یہ کیڑوں کی طرح ہم نہیں گھومتے تھے، اللہ نے بہت معیاری تعداد رکھی۔ آپ کہیں گے صرف کربلا کی بات کرتے، دیکھو بدر کو جا کر 313 تھے اور 10,000 تھے، وہاں پر حضرت امیر حمزہ بھی تھے، سعد و سعید بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، سب تھے، بلکہ مولا علی بھی تھے۔ اور یہ جو کربلا کی تاریخی جنگیں،
اس میں یزید کو اور ابن زیاد کو امام علی مقام سے نفرت صرف اسی لیے تھی کہ کربلا کے میدان سے پہلے بدر کے اندر جتنے لوگ قتل ہوئے اس میں سب سے زیادہ کسی نے کسی کو قتل کیا وہ اکیلے مولا علی کی ذات تھی، اکیلے مولا علی کی ذات تھی۔ اسی لیے جب امام علی مقامی قتل کی بات آئی، شہید کرنے کی بات آئی، تو یزید اکثر کہا کرتا تھا مجھے میرے بدر کے مرنے والوں کا بدلہ لینا ہے۔ ہم زیادہ نہیں تھے، 72 ہی تھے، ادھر 22,000 کا لشکر، یہ جلدی آ گیا۔ 8 محرم تک کے بات چیت چلی، امام سمجھاتے رہے سمجھ جاؤ آل نبی کے خون سے اپنے ہاتھوں گندا مت کرو۔ اپنی فضیلت کو امام علی مقام نے بتایا، سمجھو میں نبی کا شہزادہ ہوں، مجھے حضور کھلاتے تھے، حضور نے پلایا ہے، حضور نے ساتھ میں رکھا ہے، مگر بار حکومت کے لالچ کسی نے دھیان نہ دیا۔ 9 محرم کی شام ہونے والی تھی، امام علی مقام اور مولا عباس دونوں خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور 9 محرم کی شام میں یزیدی لشکر میں ایک شخص آتا ہے جس کے جسم کے اوپر برس کے نشان تھے، جسے غالباً کوڑ کہتے ہیں، اگر کسی ہو تو اللہ اسے شفا عطا کرے، مگر یہ اس کی پہچان تھی، اس کو یہ بیماری لگ گئی تھی، اس کے جسم کے اوپر برس کے نشان تھے۔ تو اس کو میرے نبی نے چتکبرا کتا بھی کہا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آخر میں انشاءاللہ میں سب حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ اس تاریخ کو ہم نے کہاں سے پڑھا ہے۔ تو حضور نے اسے چتکبرا کتا بھی کہا ہے۔ یہ آیا ہے کربلا کے میدان میں 9 محرم کی عصر کو، توجہ آپ کی، 9 محرم کی عصر کو 7 سے پانی بند ہو گیا تھا، چونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ اگر پانی بند نہ کیا گیا تو پھر یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور پانی بند کر دیا گیا تو کسی حد تک کہ ہم اسے جیت سکتے، حالانکہ وہ جیت نہیں پائے۔ تو 7 محرم سے پانی بند ہوا، اور امام علی مقام، یہاں پر بھی کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر پانی بند نہیں ہوا، بلکہ وہ تو وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کلی پہ چل رہی ہے۔ تعجب لگتا ہے اگر پانی سے ہی وضو کرنا تھا تو پھر نبی نے تیمم کا مسئلہ کس کے لیے بتایا تھا؟ اگر پانی سے، جا کے پوچھو مولوی صاحب سے کہ میاں آپ کہتے ہو کہ امام علی مقام کے پاس وضو کا پانی تھا، تو بتائیں پھر کہ تیمم کس امت کے لیے رکھا ہوا تھا؟ حضور نے تیمم کا طریقہ پہلے اس لیے بھی بتا دیا تاکہ کربلا کے اندر امام علی مقام کو سنت پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ تیمم سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، مٹی سے تیمم ہوتا ہے نا۔ ہاں، جب بھی تیمم کرنا تو کربلا والوں کو یاد کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ اہل بیت کا دامن دیا۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ بس فضائل اہل بیت کو کس طریقے سے کم کیا جائے، کس طریقے سے نبی کی آل کی محبت کو امت تک کے کم کیا جائے، بس اسی شوشے کے اندر لوگ لگے رہتے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار کہ جب شہادتیں پڑھی جائے یا فضائل پڑھی جائے تو نہیں آؤ میں اس عنوان کے اوپر، مگر کیا کریں، ہم نے کسی کو چاپلوسی میں سب کو سلام نہیں ٹھوکا ہے نا، ہم تو بچ کے رہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج بدنامی قبول ہے مگر آل نبی سے غداری قبول نہیں ہے۔ ہمیں بدنامی قبول ہے کہ بڑا تلخ بولتا ہے، بڑا تعصب پسند ہے، واللہ تم نے اگر یہیں پہ ہمیں بدنام کر دیا تو بھی بدنامی قبول ہے، اللہ وہاں پر نبی کی وفاداری پہ صلہ نصیب فرما دے گا۔ ہمیں آپ کی تعریف سے کیا لینا دینا؟ اگر اپنے پرائے سب کو سلام ٹھوکیں گے تو پھر حسین ابن علی کا کردار رکھیں کس طریقے سے؟ چونکہ اسی حسین کا پیغام ہے کہ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ اس سے ہر کوئی راضی نہیں ہو سکتا۔ اہل حق سے ہمیشہ لوگ ناراض رہے ہیں، کسی نے پھر اسے اچھا بھی کہا، کسی نے برا، تو بات دور نہ نکل جائے۔ 9 محرم کی عصر امام علی مقام بیٹھے ہوئے ہیں مولا عباس کے ساتھ، اور جب دیکھا امام علی مقام نے تو وہ شخص آیا، اس شخص کا نام تاریخ میں شمر ذل جوشم بتایا گیا ہے۔ یہ 9 تاریخ کو آیا یہ کربلا کے میدان میں، اور یہ جب آیا ہے نا تو اس نے آنے کے بعد میں سب سے پہلے ذل جوشم نے، شمر نے سب سے پہلے عمر ابن سعد کو بلا، کہا کہ ادھر آ، بہت باتیں کر رہا ہے 7 محرم سے حسین سے، بات مت کر، جنگ کرنی ہے۔
جنگ کرنی جلدی کر ورنہ تجھ کو حکومت نہیں ملیں گی، اور اگر تو نہیں کرتا جنگ تو میں کروں گا، پھر تجھ کو حکومت نہیں لینے دوں گا۔ اس نے کہا نا نا نا، جنگ کر لیں گے، فکر مت کرو۔ اور اس نے جنگ کا بگل بجانے کی سوچی، بات کر رہا تھا، ادھر امام عالی مقام نے مولا عباس سے کہا عباس دیکھا تم نے نانا کی حدیث مکمل ہو رہی ہے، نانا کی حدیث مکمل ہو رہی ہے۔ مولا عباس کہتے آقا حسین کون سی حدیث؟ کہا کہ نانا کہا کرتے تھے کہ میں نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر کودتے پھاندتے دیکھا ہے، اور یہ چت کبرا کتا ہے جس کے تعلق سے میرے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نانا نے کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو آل محمد کے خون سے رنگین دیکھا ہے، یہ وہی کتا ہے چت کبرا۔ امام نے کہا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یہ قوم نہیں سمجھ رہی، اللہ رحم کرے۔ مولا عباس کو کھڑے کیا باہر اور اندر گئے امام علی مقام۔ عصر کی نماز پڑھی امام نے، اور امام خیمے کی چوک پر اس طریقے سے تلوار رکھ کر اور اس طریقے سے سر رکھ کر جو ہے کہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس طریقے سے، اور جب آنکھ لگی تو گہری آنکھ لگ گئی امام علی مقام کی۔ اتنے میں ادھر سے شور ہوا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ 9 محرم کی عصر کو، آج ہی کا دن عصر کو شور ہوا کہ ہم کو جنگ کرنی ہے۔ جب شور بڑھا تو سیدہ زینب بھاگتے ہوئے آئی اور امام علی مقام کو اٹھایا، کہا کہ بھیا اٹھو، باہر شور ہو رہا ہے۔ امام اٹھے تو امام نے کہا بہن نانا کو دیکھ رہا تھا، نانا کو دیکھ رہا تھا، اور نانا نے مجھ سے کہا کہ حسین بہت جلدی تمہیں ہم سے ملاقات کرنی ہے، صبر کرنا۔ سیدہ زینب رو پڑی، کہا کہ حسین صبر کی تلقین مجھے کیوں کرتے ہو؟ تو سیدہ زینب کی بات پہ مولا حسین نے کہا تھا کہ جب تو نے حسن کو ہمت دی تو پھر حسین کو ہمت کیوں نہیں دیتی؟ تو حسین کی ہمت ہے نا؟ سیدہ زینب نے کہا ہاں بھیا، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی جو ہے کہ صبر دے۔ امام علی مقام